السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں. کیا حال ہے سر؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک سر, خیریت سے؟ جی سر, میرا نام عبداللہ شفقت ہے اور میں کلاس 9th میر معصوم میں پڑھتا ہوں. واہ. تو میرے آج آپ سے 2 سوال ہیں. جی جی. تو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. سب کے والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جو اولاد ہے وہ ڈاکٹر بنے. جی جی. تو میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو ہے صرف MBBS کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے, صرف MBBS کی تعلیم کو؟ اور بھی تو بہت سے شعبے ہیں, مطلب پاکستان میں لائر بن سکتے ہیں آپ, کچھ بھی بن سکتے ہیں. جی جی. پھر MBBS کو اتنی کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ MBBS کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور انجینئرنگ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اصل میں نا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاشی تحفظ, جی کہ انسان کی جو یہ معاشرے کی زندگی ہے نا, اس میں اس کی جو بنیاد ہے نا وہ معاشیات ہے. یعنی اگر آپ معاشی تحفظ چاہتے ہیں, یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر رہنے کے قابل ہو, آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہو, آپ کا فوڈ جو ہے یا خوراک جو ہے وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہو, تو اس کے لیے آپ کے پاس معاشی ذرائع ہونے چاہیے. جی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو نہ آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں, نہ آپ اچھا صحت مند کھانا کھا سکتے ہیں, جی نہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر بننے کا جو ہمیشہ سے فائدہ یہ تھا کہ جو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا, ایک تو ان کو اچھی نوکری مل جاتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھی نوکری نہ ملے تو وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. جی تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ معاشی تحفظ ہے, ہاں جی کہ ڈاکٹر بن کر آپ کی جو معاشیات ہے یا زندگی کا جو آپ کا روزگار کا مسئلہ ہے وہ ایک طرح سے حل ہو جاتا ہے. جی لیکن اب یہ صورتحال اس وقت نہیں رہی. بہت زیادہ ڈاکٹر ہیں, حکومت کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ڈاکٹر بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں. جی وہ ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں, کلاس میں جو سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہی ڈاکٹر بنتے ہیں نا, وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان کی جو مایوسی ہے یا جتنی وہ, کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. جی باقی شعبوں میں اتنا ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا, یہاں بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو والدین بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بن جائے تو وہ معاشی طور پر اس کا مستقبل جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گا. تو اس کوشش کی وجہ سے وہ مطلب کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا آپ کی عمر کے, تو جو بورڈ میں ٹاپ کرتے تھے ان کے انٹرویو اخباروں میں چھپا کرتے تھے. تو وہ صحافیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا کریں گے FSC کر کے, یا اب آپ میٹرک میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں نا, تو وہ بچے جواب دیا کرتے تھے کہ وہ صحافی خود ہی لکھ دیتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا. اب ڈاکٹر خود دکھی انسانیت بن گئے. جی اس وقت ڈاکٹر جو ہیں وہ خود دکھی انسانیت ہے. یعنی اس معاشرے میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. یعنی جو معاشرہ اپنے ذہین ترین افراد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو, وہ کیا ترقی کر سکتا ہے, اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے. اٹس اے سیڈ سچویشن. تو آپ کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ MBBS کو اہمیت دی جاتی ہے تو اب ڈاکٹر ہی بننا پڑے گا, اس کے علاوہ تو بننا پڑے گا. آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل تو ڈاکٹر ہی بننے کا چاہتا ہے, لیکن مطلب سب کا دل یہی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے. لیکن وہی ہے نا کہ ڈاکٹر بننے میں بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے, ہر کوئی نہیں بن سکتا. اسی لیے صحیح ہے. لیکن آپ نے اور آپشنز بھی سوچی ہیں؟ فی الحال تو نہیں سوچی, لیکن کوئی سوچی نہیں؟ ہو سکتا ہے آگے سوچوں. اچھا, تو نہیں تو آپ کمپیوٹر میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کمپیوٹر میں بس ویسے ہی میرا دل نہیں لگتا. بایو جو ہے نا وہ مجھے تھوڑی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے, اس لیے. اچھا, کمپیوٹر میں دل نہیں لگتا. جی تو یہ جو لائر ہے یہ بھی بڑا اچھا پیشہ ہے. ہاں جی. اچھی یونیورسٹی سے اگر لا کیا ہو نا, ہاں جی. تو یہ بھی بہت اچھا پروفیشن ہے. ہاں جی. تو لوگ بھی ڈرتے ہیں, حکومت بھی ڈرتی ہے, سارے ڈرتے ہیں, پولیس والے بھی ڈرتے ہیں, کہتے ہیں وکیلوں کو پر ہی رہو, ہے نا. تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے نا اس کام میں. ہاں, تو اس لیے وہ بہت سارے لوگ, وکیل ہے بہت اچھا پروفیشن ہے. ہاں جی. ہمارے ملک میں جیسے خالد اسحاق صاحب جو تھے وہ بڑے اچھے وکیل تھے. ان کا ایک کام تھا کہ وہ ان کی لائبریری بہت بڑی تھی. خالد اسحاق صاحب کی لائبریری وہ نا 30-40 لاکھ کی ہر مہینے کتابیں خریدتے تھے.
کراچی کے تھے, فوت ہو گئے, بہت اچھے انسان تھے. تو اس میں میرا خیال ہے ان کی لائبریری کسی یونیورسٹی کو پھر انہوں نے دے دی. بٹ ہی واز اے ویری گریٹ لائر. قائد اعظم خود ایک وکیل تھے جی تو, اور کامیاب وکیل تھے. جی علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے لیکن وہ اتنے کامیاب وکیل نہیں تھے. اس کی وجہ شاعری تھی نا, وہ شاعری کرتے رہتے تھے تو وکالت میں اتنی کامیابی نہیں ہوتی تھی. اور بھی شعبے دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن اگر انسان کو ایسا کام مل جائے نا جو اس کی پسند بھی ہو, جس میں جی اور پیسے بھی ہوں, پسند اور پیسے مل جائیں جہاں, تو یو فیل لکی. جی جی کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کی تھوڑی سی ذرا چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے, گپ شپ لگانی چاہیے. اس کے بعد جہاں آپ کی اورینٹیشن ڈیولپ ہو تو اس کو چلے جانا چاہیے. اصل میں جو میڈیکل ہے نا, اس میں نا ایک وہ لائف جو ہے نا وہ ہے ڈیفیکلٹ. ڈاکٹر جی جی وہ ہر وقت آن کال ہوتا ہے, اور کچھ شعبے ہیں جیسے کچھ فزیشنز ہیں ان کی لائف اچھی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی کے مطابق, کیونکہ ایمرجنسی نہیں ڈیل کرنا پڑتی. جو سرجنز ہوتے ہیں یا ان کی لائف کافی ڈیفیکلٹ ہے. جو ہاسپٹلس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی خاصا ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ہے, ٹینشن والا ہوتا ہے. ہاں ٹینشن والا ہوتا ہے, ہیومن لائف ایٹ اسٹیک ہوتی ہے نا, تو کافی اس میں بھی اسٹریس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جہاں ابو سے بھی ڈسکس کریں, امی سے بھی آپ رہنمائی لیں. امی سے دعائیں زیادہ لیتے ہیں, تو آپ والدین کی خدمت کا بھی ارادہ ابھی سے کریں نا, انشاءاللہ. کہ والدین کی خدمت کرنی ہے. جی پکی بات ہے نا, انشاءاللہ سر. ہاں ضرور سر. والدین کی بڑی خدمت کرنی چاہیے. جی دس از دا گریٹسٹ تھنگ یو کین ڈو. جی جیسے ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ تو پھر سونے میں سہاگا ہو گیا نا, ہاں جی وہ تو پھر کمال ہو گیا. چلیں بڑا اچھا ہے, آپ جس شعبے میں بھی جائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی تھینک یو. لیکن آپ ذرا دھیان سے اپنا پروفیشن چنیے گا, جی انشاءاللہ. ذرا تھوڑا سا نا غور و فکر کے بعد. جی جی اپنی پسند کو, والدین کی پسند کو, ترجیح کو, اور اس کے جو معاشی پہلو ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے نا, ویری گڈ. ہماری دعائیں بیٹا آپ کے ساتھ ہیں. سر کوئی اور سوال آیا تو میں ضرور 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 ضرور.